ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ امریکہ کے صدر منتخب، کملا ہیرس کو شکست۔ امریکی صدارتی انتخابات میں 538 میں سے اب تک ڈونلڈ ٹرمپ نے 277 اور کملا ہیرس نے 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق ایوان نمائندگان میں ریپبلکن 188 اور ڈیموکریٹس 160 نشستوں پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی 50 سے 27 ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو گئے ہیں، 19 میں کملا ہیرس کو کامیابی ملی ہے۔ سینٹ میں ریپبلکن نے 51 نشستوں کے ساتھ اکثریت حاصل کر لی ہے، جبکہ ڈیموکریٹس نے ایوان بالا کی 43 نشستیں جیتی ہیں۔ امریکی صدارتی الیکشن میں کامیابی کے بعد فلوریڈا کے پام بیچ پر حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آج ہم نے تاریخی رقم کر دی ہے، امریکہ اب نئی بلندیوں پر پہنچے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے تمام معاملات اب ٹھیک کریں گے۔ ایسی کامیابی امریکن عوام نے پہلی کبھی نہیں دیکھی، ایسی سیاسی جیت اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی۔ امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بناؤں گا، امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ حامیوں کا شکریہ، آپ کے ووٹ کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں تھی۔ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں، طویل سفر باقی ہے۔ کراچی میں ہونے والے فیوچر سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں، ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں اور زر مبادلہ ذخائر مستحکم ہے، تاہم طویل سفر باقی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ رواں مالی سال کریڈٹ ریٹنگ بھی کروانا چاہتے ہیں، صنعت کاروں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا ریفرنس پوائنٹ کائبورڈ ہے۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ مرغی اور دالوں کی قیمتوں میں اضافہ برداشت نہیں کریں گے، ہم یقینی بنائیں گے کہ مڈل مین عوام کو فائدہ پہنچانے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اب یہ معاملہ ECC کے ہر اجلاس میں آئے گا، پرائس کمیٹی سے کوارڈینیشن ہوگی۔ پوری دنیا میں مرغی اور دالوں کی قیمت کم ہوئی مگر یہاں نہیں ہوئی۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے انسانی مداخلت کم اور کرپشن قابو کریں گے، اب صنعتوں کو مراعات بغیر اہداف کے نہیں دیں گے۔ نجی شعبے کو استعداد بڑھانا ہوگی، جبکہ معیشت کا DNA ایکسپورٹ پر مبنی اکانومی کے ذریعے بدلنا ہوگا۔ بجلی صارفین پر 8 ارب 71 کروڑ روپے کا بوجھ ڈالنے کی درخواست جمع۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کروا دی، جس سے بجلی صارفین پر 8 ارب 71 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ کمپنیوں کی جانب سے درخواست رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جمع کرائی گئی ہے، جس پر سماعت 20 نومبر کو ہوگی۔ نیپرا دستاویز کے مطابق کیپیسٹی چارجز کی مد میں 8 ارب 6 کروڑ روپے، آپریشنز اینڈ مینٹیننس کی مد میں 1 ارب 25 کروڑ روپے مانگے گئے ہیں، جبکہ سسٹم چارجز اور مارکیٹ آپریشنز فیس مد میں 1 ارب 65 کروڑ روپے کی درخواست ہے۔ فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر، آئندہ 3 روز صورتحال مزید بدترین ہونے کا خدشہ۔ امریکی موسمیاتی ادارے نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 3 روز تیز ہواؤں کے باعث اسموگ کی صورتحال میں مزید بدترین ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکی ایئر انڈیکس کے مطابق 6، 7 اور 8 نومبر کو لاہور کا آلودگی انڈیکس 600 سے 700 ہو سکتا ہے۔ مشرق سے مغرب کی طرف بھارت سے آنے والی اسموگ آلودہ ہوائیں لاہور اور ملحقہ پاکستانی علاقوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ ادھر سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے شہریوں سے آئندہ 3 روز سختی سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی ماہرین کی مشاورت سے مصنوعی بارش کا آپشن استعمال کریں گے۔